معزز سامعین کرام، ہمارے لیے حبیب نے انتخاب کر کے بھیجا، ہم کتنے سعادت مند ہیں، اور حبیب انتخاب کر کے بھیج رہے ہیں، اور حبیب کے پاکیزہ علوم کو، پاکیزہ عقیدے کو، پاکیزہ اعمال کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب ہم بات ماننے تیار نہیں، ہم پڑھنے تیار نہیں، عمل کرنے تیار نہیں۔ ارے ہمارے لیے مصطفیٰ نے، میں سارے دکن کے رہنے والے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب حبیب نے بھیجا ہے تو حبیب کے بھیجے ہوئے پاکیزہ ولی کے فیضان سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ جب کبھی شبہ ہو کیوں حبیب کے بھیجے ہوئے بزرگ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ آپ سے فیض یافتہ مقربین اولیاء کرام کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ چاہے وہ بانی جامعہ سے بلا واسطہ فیضان پائے ہو یا بال واسطہ فیضان پائے ہو، بانی جامعہ قبلہ کے فیض پانے والوں سے، ان کے پانے والوں سے تو جب نسبت لگی ہوئی ہے انہی کا فیضان ہے، چاہے ڈائریکٹ پاؤ یا واسطے سے پاؤ، وہی بانی جامعہ کا ہی فیضان ہوگا۔ تو ایسی ہستیوں کی باتیں کیوں چھوڑتے ہو جو حبیب پاک کے بھیجے ہوئے کا پیغام ہے؟ کیوں ادھر رخ نہیں کرتے لوگ؟ جو چاہے کتابیں پڑھ کر مختلف راستوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ میرا یہ معرفہ ہے، آپ کو حبیب پاک نے دکن میں بھیجا نا جی، دکن میں حضرت کو بھیجا، دکن سے فیضان غیر دکن پورے ہندوستان میں پہنچ رہا ہے، بیرون دنیا میں پہنچ رہا ہے، ہر ایک فیض اٹھا رہے ہیں، اور دکن والے دوسری کتابیں پڑھ کر اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے پاکیزہ ہستی کے پاکیزہ تعلیم کے خلاف چل رہے ہیں۔ بس سوچنے کی بات ہے۔ چلو بھائی، آپ کے پاس دلائل واضح ہیں، یہ بات حق ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے خواب میں اشارہ کر کے بھیجا ہے، اور یہ بات پکی ہے۔ حبیب خود جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کے لیے نہیں بھیجتے، جو خود ہدایت پہ انہیں ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ بات پکی ہے، تو پھر ہم سب کے لیے دکن والوں کو چاہیے، بیرون دکن والے فائدہ اٹھا رہے ہیں پورے ہندوستان، باہر دنیا تک، اور یہاں رہ کر حبیب نے جہاں بھیجا ہے ان کی کتابیں چھوڑ کر اور کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور سے مراد مخالف کتابیں۔ پھر دوبارہ نہیں بولوں گا، ذہن دھوکہ کھائیں گا۔ ایک ولی کی کتاب، ہر ولی کی وہی بات رہتی ہے، ولیوں میں تضاد نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، ہر ولی ایک ہی بات رکھتے ہیں۔ ان پاکیزہ تعلیمات کے خلاف وہ غیر کتابیں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں رہنمائی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے پاکیزہ ہستی کتاب پڑھیں، اور اس کے بعد دیکھیں ہر ولی کی وہی بات نظر آئے گی، پکی بات ہے۔ تو میں معزز سامعین کرام اور تھوڑی وضاحت کر دوں۔ خواب پیارے نبی کا ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے خواب میں، پیارے نبی نے خواب میں ارشاد فرمایا، اور یہ بات پکی ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی کو دیکھا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، حق دیکھا، سچ دیکھا، یعنی دھوکہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ بھی آقا بتاتے ہیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری مثال نہیں بن سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ جب پیارے نبی کہیں محمد الرسول اللہ ہوں میں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ حبیب نے فرمایا شیطان میرا نام لے کے دھوکہ نہیں دے سکتا، دوسرے نام لے کے دھوکہ دے سکتا ہے۔ خواب میں کوئی بھی کسی ولی کا نام لے کے دھوکہ دے سکتا ہے، کچھ بھی نام لے کے دھو سکتا ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کا نام لے کے دھوکہ نہیں دے۔ خواب میں کوئی بڑے بزرگ آئے، وہ بول رہے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، اگر شریعت کے خلاف ہے تو نہیں چلنا، ہو سکتا ہے شیطان بزرگ کا نام لے کے دھوکہ دیا ہوگا۔ وہاں پرکھنا پڑتا ہے کہ شریعت کے موافق ہے، نہیں موافق ہے تو بات سچی ہے، غیر موافق ہے تو پھر بچنا ہے وہاں پر۔ حبیب پاک فرماتے ہیں جب میں خواب میں ہی رونما کرتا ہوں تو یہاں پر اطمینان ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، تو جب حبیب ہی ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے۔
تو حبیب خواب میں اشارہ کر کے بھیجے، ہمارے لیے رہنما بنا کے بھیجے ہے نا بھائی. اللہ نے حبیب کو رہنما بنایا، حبیب کی پیارے نبی کی بات کو ٹھکرا دینا اللہ کی بات کو ٹھکرا دینا ہے، حبیب کے بھیجے ہوئے ولی کی بات کو ٹھکرا دینا رسول کی بات کو ٹھکرا دینا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کا انتخاب کیا پوری کائنات کے لیے، اور مصطفیٰ نے اپنے وارث و جانشین کا انتخاب کیا ہمارے لیے. تو ہم ان کی قدر نہیں کریں تو مطلب حبیب پاک کا کوئی لحاظ نہیں ہم کو. اس لیے ہم کہتے ہیں سیدی حضور بانی جامعہ قبلہ کی کتابیں موجود ہے، ان سے فیض پانے والے بالواسطہ حضرات تو موجود نہیں، بلا واسطہ حضرات تو موجود نہیں، ڈائریکٹ فیض پانے والے، ان فیض پانے والوں سے فیض پانے والوں کا سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ لاکھوں علماء کرام جامعہ سے فیض پائے، سیدی حضور باہن جامعہ کے انوار سے اپنے قلوب کو منور کیا. صرف ہندوستان ہی کے کناروں پر نہیں، ہندوستان کے باہر پوری دنیا میں پھیل کر لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اپنے اپنے مقامات پر ان بزرگوں کا فیضان جاری ہے. انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، قیامت تک، کیونکہ حبیب کے اشارے پہ قائم ہونے والا ہے. اس لیے لیکن ہمارا درس یہی ہے کہ حبیب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کی بات کا اکرام کرنا، اپنے نبی کا اکرام کرنا ہے. اور حضرت حبیب نے جب انتخاب کر ہی دیا ہے تو آپ سیدھے سادے فرما دیتے یہ حق ہے، تو آپ کا فرمانا خود حق ہونے کے لیے کافی ہو جاتا، کافی ہو جاتا. لیکن آپ نے وہاں پر دلائل بھی عطا فرمایا ہے، دلائل کے ساتھ بھی دیا ہے. ورنہ کیونکہ حبیب کے بھیجے ہوئے پیاری ہستی یہ کہہ دیتے یہ عقیدہ حق ہے تو نبی کے بھیجے ہوئے حق ہی ہوتا، لیکن ساتھ میں دلیل بھی دے کر اطمینان بھی عطا کیا ہے. تو اس کے لیے حضرت کی کتابیں پڑھیں، اطمینان حاصل کیا. اور حضرت کا معاملہ چونکہ صرف پیارے نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہوں گے، پیارے نبی نے فرمایا، اس لیے جتنے بزرگوں کو انتخاب کیا ہے حبیب پاک نے یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے، ایسوں کا انتخاب کیا جو عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے اور جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کی رہنمائی کی ہے. ہر ایک کا انتخاب ایسے ہی ہوا ہے. کوئی بھی منتخب حضرات اہل سنت سے ہٹ کے کوئی عقیدے والے گزرے ہی نہیں. آپ چیک کر لو حبیب نے کس کو بھیجا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا علم کیا، ان کا علم بھی سچا، ان کا عقیدہ بھی سچا، ان کا عمل بھی سچا.